ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਪੀਕਰ। إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا وفهما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي عين الناس كبيرا اللهم اجعلني وجيها في الدنيا والآخرة واجعلني من المقربين رب اجعل أفئدة من الناس تهوي إلى هذا المسجد وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اللهم إني أعوذ بك من الرياء أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات باقی جو کل کائنات کا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا غریب نواز لاجوان فقط میرا ایک اللہ ہے درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسول تاجدار مدینہ سید الاولین والآخرین امام کائنات شفیع للمسلمین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی حضرات مسیح احباب مجاہد اسلام سلطان الناظرین حضرت مولانا عاقل محمد صدیق حفظہ اللہ کی زیارت فرما رہے ہیں۔
میں انہوں کے درمیان تھوڑے درمیان انشاءاللہ زیادہ دیر حائل نہیں رہا گا، بس چند منٹوں کے اندر اپنی حاضری ہوں چند گزارشات کے نال پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ درد دل نہ دعا فرماؤ اللہ مینوں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرماؤ، اور پھر سانوں سارے سن سنا کے کما حق حقوق تے عمل پیرا ہون دی توفیق بخش۔ حضرات، کانفرنس کا عنوان پیغام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دسنا یہ چاہتے ہیں کہ شریعت سانوں آنی کی ہے، شریعت کا پیغام کی ہے۔ اگر اساں نے یہ تے کن دھر لیا، یہ تے عمل کر لیا، انشاءاللہ ساری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس مسجد کی بنیاد ساڑھے استاد وقت عالی محدث و فقیہ حضرت شیخ نورپوری رحمت اللہ علیہ نے رکھی۔ میں کئی بار انہوں نے قرآن سن چکیا، اللہ انہوں نے قبر تے پورا رحمت اللہ فرمائے۔ آدھے رونے پٹھنے رونے نے بادشاہ وزیر اعظم پاکستان اندر اسلام نافذ نہیں کرتا، کدی یہ بھی سوچے اے 5-6 فٹا جسم دے ہوتے اسی کنا کو اسلام نافذ کیتا ہے؟ اپنے گھر کی 4 دیواری دے اندر کنا کو اسلام نافذ کیتا ہے؟ ہر بندہ جنہوں شریعت کے مطابق چلنا شروع کر دے، اٹھنا بیٹھنا، میرے دوستو لیٹنا سونا جاگنا اگر ساڈا شریعت کے مطابق ہو جائے تو اسلام خود بخود ہی نافذ ہو جاتا ہے۔ تو آؤ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ دے لوں جس پہلو میں تسا احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا، وہ پہلے اپنے آپ کو سمجھاندیا ہویا تسا احباب کے سامنے اس چیز کا پیغام دینا کہ سارے گھر کے اندر شریعت کتنی منافع ہے، سارے گھر کے اندر سارے بچے ساریاں کارواریاں رہنے والے مرد و خواتین کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے آن کے میرے دوستوں خود تہجد پڑھنے ہیں، اشراق پڑھنے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے ہیں، نفل و نوافل پڑھنے ہیں، دین دے اوتے چلنے کی کوشش کرنے ہیں۔ کیا سارے گھر اندر بھی شریعت نافذ ہے؟ کیا سارے گھر کے اندر بھی شریعت کا پیغام پہنچی ہے؟ توجہ فرمانا، امام کائنات علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک وقت سارے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ پاک نے تو ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر کی زندگی تو ہاڑے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ یہ گلا نہیں بنائے نہیں رکا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فرمایا میرے پیغمبر کی زندگی تو آڑے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ پاک نے کہنا کی چاہتے ہیں، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اور کائنات کے لوگوں جو میرے پیغمبر دے دیں انہوں اپنی مضبوطی نہ تھام لو، جتو میرے محبوب منع کر دیں وہ تو رک جاؤ۔ رب نے قرآن دا دوسرا مقام توجہ فرمانا، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ فرمایا میرے پیغمبر کی من کے میری من کے زندگی گزاریا جے۔ اللہ پاک نے قرآن دا تیسرا مقام آقا فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
اندر زندگی بدل کر رہی ہے فاتبعونی میرے محبوب نے انہوں کہہ دیو میری تابعداری کر لو اللہ تعالیٰ محبت بھی کریں گے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے رب نے قرآن دا چوتھا مقام اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ہمارا جنہیں میرے من کے تو میرے پیغمبر کی من کے زندگی گزاری اطاعت گزاری اگر زندگی بسر کر دیتی وہ بندہ کامیاب و کامران ہے وہ بندہ فلاح و فوج جب تے پہنچ جائے گا میرے دوستو نے عرض کرتا جاما چند منٹا دے اندر توجہ میری طرف رہے رب دے قرآن نے سانو دس دیتا جنہیں میرے پیغمبر نے زندگی گزاری ہے وہ میری دوسری زندگی بسر کرنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے گھر دی زندگی کیویں دی اللہ دے محبوب پیغمبر دے جدوں گھر جاندے تے کس انداز نال جاندے جدوں گھر باہر نکلدے تے کس انداز نال نکلدے گھر دے اندر رہندے تے سانو کی دسیا کس طرح زندگی بسر کرنی ہے میرے دوستو اج نبی پاک دی حدیثاں تے اللہ دے قرآن نو اپنے چھوڑیاں دی زیب و زینت بنا کے لے جانا میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا میرے پیغام کو شریعت دے پیغام نو اپنی چھوڑیاں دی زیب و زینت بنانا دلوں دماغ دے اندر جگہ عطا فرمانا اللہ پاک نے نبی نے دسیا میری بات تے توجہ کرنا بعض علماء فرماتے نے روایت اندر کمزور ہے لیکن سلسلہ صحیحہ دے اندر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نقل فرمایا ساڑھے بزرگ ساڑھے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا عبدالمنان راسخ حفظہ اللہ نے اس کے حدیث نے آ کے نقل کر کے حسن بات کہہ کے اپنے مضمون کے اپنے ابتدا کی تھی میرے دوستوں گھر کے اندر داخل ہونا ہے تے کس انداز میں داخل ہونا ہے اللہ پاک نے نبی نے کی دسیا فرمایا گھر داخل ہونے دعا پڑھ پہلا کام یہ کرنا ہے پڑھ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا اللہ دے نبی نے دعا پڑھی نہیں اگر آتی تو صرف بسم اللہ پڑھ کے گھر کے اندر داخل ہو جائے یہ دعا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا تیرا کم ہے اس گھر کے اندر شیطان دا نسا دینا میرے رب دا کم ہے صحیح مسلم اندر موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث جدو بندہ دعا پڑھ کے گھر کے اندر داخل ہوندا سونے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا شیطان بول کے اندر لا مبیت لکم اس گھر کے اندر رہن واسطے تھا کوئی نہیں ہے اس رات گزارن جگہ کوئی نہیں ہے یہ دعا پڑھ کے ننگے آئے تے دوسرا کم کی کرنا ہے نام کردہ جا رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پیغمبر کی زندگی تو اپنے واسطے بہترین نمونہ ہے پہلا کم دعا پڑھنا دوسرا کم کی ہے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے جدو گھر کے اندر داخل ہو جاؤ تے کہنا السلام علیکم کی کہنا السلام علیکم اب میرا جنہ سبق سنا رہے ہیں نا بزرگانی موجودگی کے اندر آپ اسلامی موجودگی کے اندر میں دوستو ادرا جہاں طالب علم لیکن میں عرض کرتا یہ جا رہا اپنے گھر کی چار دیواری کو دینی بنا رہا ہے شریعت کا پیغام نافذ کر دے اس کانفرنس کا مل پا دے پہلا کم دعا پڑھنی میں پڑھاتا جاؤں گا آپ صاحب اکثر اپنی گفتگو فرماتے ہیں دنوں بے شکری میں مدرس مدرس ماشاءاللہ جہاں دیا دن شریف تک پڑھائیے ہم بھی دین دے لیل و نہار دین دے مطابق چلنے جا رہے ہیں میرے دوست کو ذرا توجہ فرمانا میں عرض کیتا پہلا کم دعا پڑھنا دوسرا کم سلام لینا تے ملے گا کی مبارکتن طیبتن تحیتا من
عند اللہ مبارکتن طیبتن، اے رب دی طرفوں توبہ ہی تے اللہ برکتاں تے رحمتاں فرما دیندے نے۔ زاد المسیر تفسیر دی کتاب ہے، او دے اندر ایک واقعہ ذکر ہے۔ میں ایک بات دستا ہے کچھ جانا ہوں جڑی گل دا مجھے پتا نہ ہے میں تمہیں پتا نہیں۔ میں کمپیوٹر کا محقق جا سکی ہے آج کل کے کمپیوٹر کے محقق بڑے ہیں، ہر جگہ تے کلے سوف دا حکم ہے، کلے سیل دا حکم ہے، پانا پڑی تو وقت نو پڑی، معاملہ اے میں محدثین تھی جب منہج میں لوگوں نے ختم کر دیتا ہے۔ بہرحال ان دن میرے واقعہ موجود ہیں، سنندہ میں علم نہیں، میں پڑھے ہیں، میں بیان کرنا چاہنا۔ ایک صحابی کہنے ہیں اللہ نے نبی فاقہ ہو گیا، غربت آ گئی، مارا ہو گیا، میرے محبوب فرماتے ہیں وظیفہ دسیا، فرمایا جو کر داخل ہو جائے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کے اس کو بعد جنی مرد دل کر گئی سورۃ اخلاص کی تلاوت شروع کر دے، اللہ غربتہ دور کر دے گا۔ چند دن گزرے جو پوچھ دینے سلام علیہ کی بڑے ہیں، اللہ نے نبی وظیفہ دسیا تھا ایک کرنا میں شروع کر دیتا ہے، میرے رب نے بارے نیارے کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دو کام ہوئے، تیسرا سورۃ اخلاص میں لاؤ، اللہ کا قرآن پڑھتے جایا کرو، پڑھتے آیا کرو، ادھیا خیری خیروں نے برکتیں نے۔ تیسرا کام اللہ نے محبوب پیغمبر فرماندے جدو باروں گھر کے اندر جاؤ تے رسول اللہ نے فرمایا 2 رکعتاں پڑھیا کر، اپنے گھر کے اندر 2 رکعتاں پڑھیا کر، ہوئے گا کہ رب دنیا دیا پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اے روایت بالکل صحیح، ذمہ داری نوٹ کر رہے ہیں۔ جدو گھروں نکلنے لگے ادو بھی 2 رکعتاں پڑھ کے نکل، اللہ باہر دیا پریشانیاں دور کر دیں گے۔ کار آمین تد بھی 2 رکعتاں پڑھ، گھروں نکلنے لگے تد بھی 2 رکعتاں پڑھ۔ جدو گھروں 2 رکعتاں پڑھ کے نکلے گا اللہ سفر دیا سہولتاں، سفر دیا پریشانیاں میرا تیرا رب دور فرما دے گا۔ جدو گھروں آئے گا گھر جا کے 2 رکعتاں پڑھ، گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، میرا رب وہ دور فرما دے گا۔ کتنے عمل ہو گئے؟ یہ سنیا جانا ہے تو نہ بولیا جانا ہے۔ کتنے عمل ہو گیا؟ 3، پہلا دعا، دوسرا سلام اور سورۃ اخلاص، اور تیسرا 2 رکعتاں۔ میرے محبوب فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر جا کے اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں کر لے۔ آج 3 قرآن دے میں کل پرسوں ویکھ لیا فیس بک دے، بہت بڑا جناب ایک شادی کا فنکشن ہے، بیٹی کو ٹور رہے ہیں، وہ سر کے اتنے قرآن رکھے ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے، قرآن سر کے رکھنے واسطے نہیں، قرآن پڑھنے واسطے۔ میرے محبوب فرماتے صحیح بخاری اندر موجود ہے، اللہ نے نبی فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخل الشیطان فیہ ابدا۔ توجہ فرمانا چند منٹ بعد میں بات کو ختم کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی فرماتے نہیں اپنے گھروں قبرستان نہ بنا لے، وہ گھر جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کرو گے آپ جیسی تو پڑھتے نہیں، سارے گھر کے اندر شیطان نہ کرے، لڑائیاں ہوندیاں لالا لالا پڑھ لو بہت کچھ، کئی اندر حرجی کرنے میں گھر چاہیے تو بیگم صاحب آدمیاں نے اب میں پیسے اتنے رکھے سے پتہ نہیں کتنے ٹوٹ گئے، کپڑے کٹے گئے ہیں، یہ وجہ ہے یہ زندگی، اسی بڑے پریشان ہیں۔ شیطان داخل ہو جائے گا، شیطانیاں کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، ہوں کی کریے؟ میرے میں آپ کو فرمان دیں گے تیرا کم سورہ بقرہ دی ابتدا کر دینا، پڑھنا تیرا کم ہے، اللہ شیطان مذکر کر دیں گے۔ عرفان مسلم والی احمد دن یاد رکھنا، 4 کام ہوئے، 4 ہی ہوئے۔ اور 5واں ذرا توجہ فرمانا،
اللہ نے محبوب میں چکے بات اختصار کر رہے ہیں، لمبی بات نہیں کرنے کا قائل، کیوں کہ تہاڈا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کے ساتھ کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ جمعہ انہوں نے پڑھایا ہے، میں بھی پڑھایا ہے، گھر بھی جانا ہے، اس واسطے لمبی گفتگو کرنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہے کوئی پتے کی گل بندے کو دسے، کوئی عمل کی گل بندہ دسے، تاکہ لوگوں کے اندر اثر ہوئے، اس کے عمل کر کے اپنی آئندہ زندگی بسر کر کے اللہ کی کرو دنیا کی بھی بہتری پا رہے، آخرت اندر بھی بہتری پا رہے۔ چار باتیں دسیاں، پنجواں کام اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کام بڑا ڈر ہے، یہ بڑا اوکھا ہے، جہاں کہ اسی کرتے ہیں ہوں پہلیاں مائیاں کر دیا سن، وہ کی بنا اللہ اکبر۔ دھیاں آخنا پترو پاڈے کٹ دیو، منہ مار دیو، راہ دیو۔ میں اپنی اکھاں اپنی منظر دیکھے نے اپنے گھر کے اندر کناں سنے نے، لیکن ہوں تو جلا مچی ہے جناب، کچن میں داخل ہو جاؤ، وہ برتن پیا ہے، وہ سالن پیا ہے، وہ جناب گھیو پیا ہے، وہ فراشا پی، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اج یہ وجہ ہے بڑی بڑی بیماریاں، ہیپاٹائٹس، شوگر، کینسر، یہ بڑی بڑی بیماریاں کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو برتنوں ڈھک کے سویا کرو، بند کر کے سویا کرو، کیونکہ سال کے اندر ایک رات ایسی ہوتی ہے جدوں وبا ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ بیماری وبا برتنوں میں پہنچتی ہے، بندہ پا کے پکانا ہے، رکھتا ہے، کھانا ہے، وہ بیماری وہ جسم اندر سرایت کر جاتی ہے۔ اج یہی وجہ ہے رات کو برتن نہیں ڈھکے جاتے، کچن کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے دوستو یہ خاص اہتمام کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے نا، بسم اللہ پڑھ کے دروازے سارے گھر میں بند کریا کرو۔ آپ فرماندے نے بسم اللہ پڑھ کے جڑا دروازہ بند ہوئے شیطان کھول سکتا، آپ کا فرمان ہے، ایک گھر کی زندگی ہے، ایک گھر کے معاملات نے، کہ ہو کی ہے اگے تو ہوندا ہی سویرے اٹھی نہ سی، باہر جا کے جناب قضائے حاجت واسطے جانا، ہن گھر کے اندر واش روم نے نہیں، ہر کمرے میں واش روم ہے، دعا سے پڑھنے کو اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ۔ میرے دوستو چھٹا کام یہ ہے کہ جو واش روم میں داخل ہو اردو بھی دعا پڑھنی ہے، جو واش روم میں نکلو اردو بھی، یہ میرے سونے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ ہن دیکھو کتنی پیاری دعا دسی آپ نے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے، مرد و خواتین کو یاد ہونی چاہیے، یہ معنی ہے بھائی یا اللہ تیری پناہ اندر آنا کدے کو خبیث جنہ کو کہ خبیث جنہ کو، جنہوں نے جن چمڑ جاتے ہیں وہ حکمرہ کو جاتے ہیں، بزرگاں کو جاتے ہیں، وہ روحان نے پر جی کی کریے ساڈا روٹی دی انہوں نے تو پیشاب کر دیتا سی، ایک گلا مسلمان تے جے دعا پڑھی ہوئے تو انہوں نے کی ضرورت ہے گل بھی کر جا۔ مجھے یاد آیا میں مولانا ناصر صاحب کی کتاب میں پڑھیا ہے واقعہ کہ میرے ساڈے استاد سن، انہوں نے کول ایک بی بی آ گئے تے آن کے پتہ کی ہم یہ کاری جی منو تریج لکھ دیا کی ہویا، میری نوہاں بھی لڑدیاں نے، میرے پتر بھی لڑتے ہیں، میری دھیاں بھی لڑدیاں تو میں بھی لڑدی ہوں، تریج لکھ دو۔ وہ گرو بڑے سیانے سن، انہوں نے کہا کہ تیرے پتر بھی نہ کتنے کا حق دے فلانے دے ہوں، میں آواں گا میں تشخیص کرا میں خود ہوں گا تریج لکھ دیا گا، جب تک پورا پتہ نہ ہوئے تریج میں کی دیا، انہوں نے تریج اسی لکھ کے دینا سمجھاتا انداز کی کیتا انہوں نے کیا کر گیا گھر کے جنہیں جی سن انہوں پڑھتے پا رہا تو ایک ایک کو سدے جان کے پچھلے پاسے بھائی جان انہوں نے کیا ہے دسو سچی سچی گل کرنی ہے جھوٹ نہیں مارنا، انہوں نے کی پہلی گل یہ دسو گھر داخل ہونے دعا پڑھنی، انہوں نے کہنا دوسرا پوچھا گھر جا کے کدی کوئی نفل نوا
سورہ بقرہ کی تلاوت قرآن مجید انہاں کر کسی دی کر انہاں کے بارے کسی طریقے یار بنایا پتر بنایا نور بنایا انہاں کیا بی بی تیرے گھر ٹونا نہیں ہویا تیرے گھر جادو نہیں ہویا شیطان دا حملہ ہے نہ قرآن پڑھتے ہو نہ نماز پڑھتے ہو نہ کچھ ہے رب نے بنے کا یہ کچھ نہیں اللہ اکبر انہاں کیا کار داخل ہونے دعا پڑھنی شروع کر دے روٹی کھانی دعا رات گردن کا کے یہ سارا کچھ نہ دسیا میرا رب بھی انشاءاللہ بڑے کر آبادیاں کر دے گا رحمتہ فرما دے گا انہاں کرنا شروع کر دیا اللہ پاک نے خیر رحمت رسول فرما دیتا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کائنات کے لوگوں میں پیغمبر کی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے یہی شریعت کا پیغام ہے یہی باتاں ہیں اگر اساں گھر دی زندگی نو اسلام کی زندگی بنا لیا اپنے گھر نو اسلامی ماحول اندر ڈال لیا تو میرے دوستوں ساری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی دنیا کچھ دنیا کے اللہ ہوئی نے میرے رب کی طرف کمیاں بتائیاں نے اللہ منو آپ اللہ میری طرف نے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میرا پترا بس سپیکر سیٹ کر دے مینوں